رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونثني عليه الخير كله هو الأول فلا شيء قبله وهو الآخر فلا شيء بعده وهو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام خالق كل شيء بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير۔ تمام تعریفات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہیں، جس نے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ باتوں کو پڑھنے اور پڑھانے کے لیے چنا۔ ہم اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہم اس سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الاخلاص واحضار النیہ فی جمیع الاعمال۔ تمام ظاہری اور باطنی اعمال، اقوال، احوال میں حسن نیت اور اخلاص کو پیش نظر رکھنے کا بیان۔ سب سے پہلا جو باب رکھا گیا ریاض الصالحین میں، اللہ رحم فرمائے امام النووی رحمہ اللہ تعالی پر، انہوں نے اخلاص اور نیت پر بات کی۔ اخلاص کس کو کہا جاتا ہے؟ اخلاص کہتے ہیں پاک کرنا، صاف کرنا، کسی چیز کو ملاوٹ سے خالص کرنا، اللہ تعالی کے لیے خالص نیت رکھنا، کسی بھی عمل میں ریاکاری، دکھاوا یا دنیا کا مقصد شامل نہ کرنا، صرف اللہ کی رضا کی خاطر کوئی بھی کام کرنا۔ مختصر اگر آپ دیکھیں تو اخلاص کہا جاتا ہے کوئی بھی عمل کرنا لیکن صرف اللہ کے لیے۔ مجھے پتا ہے کہ اگر میں یہاں سے ایک تنکا اٹھا کے باسکٹ میں پھینک دوں تو مجھے کوئی ایوارڈ نہیں مل جائے گا، مجھے کوئی تعریف نہیں ملے گی، لیکن میں کیوں یہ کام کر رہی ہوں؟ اللہ کے لیے۔ مجھے پتا ہے کہ میں نے ان رشتوں کا جو اللہ نے مجھ پہ فرض کیے ہیں بہت حق ادا کیا اور ابھی بھی کر رہی ہوں، اب میرا دل تھک چکا ہے، میں نہیں چاہتی، میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ اب میں ان کے لیے کچھ کروں، لیکن مجھے اللہ کی خاطر پھر بھی کرنا۔ یہ ہوتا ہے اخلاص، کسی سے کچھ بھی نہ چاہنا، حتیٰ کہ تعریف بھی نہ چاہنا، اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا۔ اب اس کے بعد آتا ہے حسن نیت۔ حسن نیت کیا ہے؟ اچھی نیت رکھنا، دل میں خیر، بھلائی، خلوص اور صحیح مقصد رکھنا۔ جب کوئی انسان کوئی کام اچھے ارادے، سچائی اور خیرخواہی کے ساتھ کرتا ہے، بغیر کسی دھوکے، نقصان یا بری نیت کے، اسے کہا جاتا ہے حسن نیت۔ مختصر حسن نیت کس کو کہا جاتا ہے؟ اچھے ارادے کو، خیر خواہی کو اور صاف دل سے کام کرنا۔
ہمارے ہاں جو لوگوں میں آج کل مشکل ہے نا، وہ کیا ہے؟ کوئی بھی کام کرتے ہیں اخلاص نہیں ہے. اللہ رحم فرمائے امام النووی پر، ہمیں نہیں پتا کہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، لیکن یہ جو ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے یہ ان کے اخلاص اور حسن نیت کا پتہ دیتی ہے. نہ کسی سے مقابلہ، نہ یہ کہنا فلاں کے پاس جاؤں تو اس سے بھی آگے جاؤں. دیکھیں، آپ اللہ کی خاطر اگر کام کرنا چاہتے ہیں پھر آپ مقابلے پہ نہیں آتے، پھر آپ کہتے ہیں مجھے بھی اللہ کو راضی کرنا ہے چاہے کوئی بھی طریقہ ہو. پھر یہ نہیں ہوتا کہ جو وہ کر رہا ہے اسی میں مجھے آگے جانا ہے، لیکن بہت آگے جانا ہے، اس سے بھی آگے جانا ہے. یہ مقابلہ ہے. اصلاً جب آپ ایسی نیت رکھتے ہیں تو آپ اس انسان کا نقصان نہیں کرتے، آپ اپنا نقصان کرتے ہیں. ساری زندگی تھکنا، دھکے کھانے سفر کے لیے، اور اینڈ پہ کیا جی کسی انسان کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے ہیں آپ. میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہی، آپ سب اپنی نیتوں کو چیک کریں. یہ کورس میں کیوں کر رہی ہوں، میری کیا نیت ہے، اور جہاں جہاں اور جگہوں پر میں دین کی تعلیم حاصل کر رہی ہوں یا لوگوں کو سکھا رہی ہوں، کیوں کر رہی ہوں، کیا مقصد ہے. میں حیران ہوں، آج کل لوگ بڑی بڑی جگہوں پہ جاتے ہیں، بڑے بڑے کام کرتے ہیں، بے فیض لوٹتے ہیں. نیت بری ہوتی ہے، چیک کرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں کیا ہے، وہاں کیا مل رہا ہے، وہاں کیسے ملتا ہے. صرف اخلاص نام کی چیز نہیں. اللہ کے لیے نہ جاتے ہیں اور یہی وجہ پھر ذلیل ہو کے نکالے جاتے ہیں. اگر آپ کسی بھی جگہ پر اللہ کے لیے جائیں گے نا، آپ کو عزت ملے گی. کوئی بھی کام آپ اللہ کے لیے کریں گے آپ کو عزت ملے گی، چاہے آپ کے ارد گرد والے جو آپ کے دور میں لوگ ہیں وہ نہ کریں. اللہ بعد والوں میں کوئی ایسے پیدا کرے گا جو آپ کی بڑی عزت کریں گے. جیسے آج ہم بیٹھ کے یہ کتاب پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں. اتنا جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، کیا کسی کو حاجت ہے کہ وہ بیٹھے اور پڑھے؟ یہ اخلاص ہے لوگوں کا جو نظر آتا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ پہلا باب اخلاص اور نیت سے کیوں شروع کیا گیا؟ پہلی اہم وجہ، ہر عمل کی قبولیت نیت پر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آپ کی نیت اچھی ہے، اس کی ایک علامت پتہ کیا ہوتی ہے؟ سنیں، آپ وہ کام اچھے سے کر پاتے ہیں، آپ کا اختتام اچھا ہوتا ہے. اخلاص کی ہی وجہ سے، نیت ہی کی وجہ سے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جس کا شروع اچھا ہے میں اس کا آخر بھی اچھا کروں گا. کہا میں تمہارا شروع بھی دیکھوں گا اور آخر بھی دیکھوں گا. جس چیز پہ تمہارا آخر ہوا نا، تم ختم ہوئے، تمہیں موت آئی، اسی پہ تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا. یہ ہم انسان ہیں جو کسی کے ایک رویے سے بڑے متاثر ہو جاتے ہیں. اللہ رب العالمین علیم بذات الصدور ہے، اسی لیے اس نے کہا کہ میں اینڈ تک تمہیں دیکھوں گا. اینڈ تک تمہارا کیا رویہ ہے، تم کیسا رد عمل دکھاتے ہو. کیونکہ شروع میں بعض اوقات اخلاص بڑا آسان ہے، اخلاص رکھنا آسان ہے شروع میں، اس پر استقامت اختیار کرنا اور اسی پر اپنا اختتام کروانا بڑا مشکل ہے. اچھی نیتوں تو کر لیتے ہیں، اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا مشکل ہے، قربانیاں مانگتا ہے. آپ کو اپنے آپ کو حقیر ماننا پڑتا ہے بعض جگہوں پر. دوسری وجہ، سارا دین نیت کی بنیاد پر کھڑا ہے. اس دنیا میں جس کی نیت میں جتنا زیادہ اخلاص ہوگا، اللہ اس کے کام کو اتنی زیادہ عزت سے نوازے گا اور اتنا زیادہ اس کا کام اللہ تعالیٰ لوگوں میں پھیلائے گا. اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں اور درود و سلام نازل فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا تک کیسے مشہور ہے ابھی تک؟ ان کی نیت اچھی تھی
اور ان کے اندر اخلاص بہت تھا. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزتوں سے نوازا. ہم بعض اوقات کہتے ہیں نا اچھا اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا. اللہ تعالیٰ نے چنا تھا, قربانیاں انہوں نے بھی دی ہیں. اس کے علاوہ طالب علم کو ذہنی اور قلبی طور پر تیار کرنا. کتاب پڑھنے والا شروع سے ہی سمجھ جائے کہ یہ عربی کی مشکل عبارات پڑھنا, اس کا ترجمہ یاد کرنا, یہاں آ کے اپنا وقت دینا, یہ سارا کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے, نہ کہ دکھاوے کے لیے. میں اتنے کورسز کر رہی ہوں, آپ کو پتہ ہے میں حدیث پڑھ رہی ہوں, میں حدیث پڑھا رہی ہوں. مومن ایسا نہیں ہوتا. یعنی مومن پورا دن تھک رہا ہے, شام کے وقت کسی کو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو میں کتنا دن بھر تھکا ہوں, میں تھک کے آیا ہوں. کسی کو کیا لینا دینا. آپ اپنی نیت کو اگر خالص کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک چیز سمجھ لیں, دنیا میں 90% لوگوں کو آپ سے کوئی لنک نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. کیا کسی چائنیز کو آپ جانتے ہیں؟ کوئی جاپانی شخص ہے آپ کے پاس؟ کوئی عرب ممالک کا, مصر کا, اردن کا, شام کا, فلسطین کا؟ کیا گن کے بھی آپ کے پاس کوئی 1000 لوگ ہیں جو آپ کے بڑے کلوز ہوں؟ 1000 ایک بڑی تعداد ہے, چلیں 1000 ہیں آپ کے پاس جو آپ کو بڑا جانتے ہوں. تو اس کا مطلب اگر آپ کو 1000 بندہ نہیں جانتا تو اتنے عرب کی جو آبادی ہے دنیا میں وہ آپ کو جانتی ہوگی. وہ تو آپ یہ بھی نہیں جانتی آپ پیدا بھی ہوئے ہیں کہ نہیں. تو پھر 90% لوگوں کو فرق نہیں پڑتا کہ میں کیا ہوں, کون ہوں, کیسے کر رہی ہوں. حتیٰ کہ بعض اوقات لوگ بڑے بڑے آپ دیکھیں PhD کر کے کتنے لوگ نکلتے ہیں, الگ الگ طرح کی زبانیں سیکھتے ہیں. کیا مجھے اور آپ کو ان کا پتہ ہے؟ نہ, صرف تھوڑا سا آپ کے ارد گرد ایسا مجمع ہوتا ہے جو آپ کو جان رہا ہوتا ہے. فقط کچھ لوگ ہمیں جانتے ہوتے ہیں. 90% لوگوں کو لنک ہی نہیں ہم کیا ہیں کیا نہیں. اور جن 10% کو ہم سے لنک بھی ہے نا, وہ کوئی اختیار نہیں رکھتے ہمارے معاملے میں. یعنی اگر میں نے کچھ اچھا کیا ہے, میں انہیں جا کے بتاؤں تمہیں پتہ ہے میں اتنی بڑی یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں, وہ کیا کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں. نہ وہ آپ کو کچھ دے سکتے ہیں, نہ آپ سے کچھ لے سکتے ہیں. تو پھر میں ان کے لیے کیوں کام کروں؟ ان 90% کے لیے جو مجھے جانتے ہی نہیں, یا ان 10% کے لیے کہ جو میرے لیے نہ کچھ کر سکتے ہیں, نہ کچھ مجھ سے ہٹا سکتے ہیں, نہ کچھ مجھے دے سکتے ہیں. ابھی بھی اگر آپ اپنی پوری کلاس کا حساب لگائیں, سب لوگ آپ کو نہیں جانتے. آپ یہاں پہ ٹاپ بھی کر جائیں, کچھ بھی کر جائیں, ہمیں کیا لنک ہے آپ سے؟ ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ آپ ہیں کون, سوائے آپ کے نام اور چند معلومات کے. ہمیں آپ کے بارے میں کچھ نہیں پتا. ہمیں یہ نہیں پتا آپ نے پہلے زندگی میں کیا کیا, آپ آئندہ کیا کریں گے. تو ہمیں کیا لنک ہے آپ سے؟ تو پھر وہ شخص بڑا بے وقوف ہے جو ایسے شخص کے لیے کام کر رہا ہے کہ جو جانتے ہی نہیں ہے اسے. اس کے علاوہ عمل درست ہو تو بھی نیت خراب ہو تو فائدہ نہیں ہے. وعامل الصالحات, اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ لفظ کافی مرتبہ استعمال فرماتے ہیں. وعامل الصالحات میں 2 چیزیں آتی ہیں, اخلاص یعنی اچھی نیت, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. اگر جو علم آپ لے رہے ہیں, جو عمل آپ کر رہے ہیں 100% اوتھینٹک ہے, آپ کی نیت خراب ہے, اخلاص میں کمی ہے, کوئی فائدہ نہیں. کوئی بھی کام بذات خود بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا, ہماری نیت اس سے بڑا یا چھوٹا کرتی ہے. اس کے علاوہ اخلاص جو ہے وہ اصل دین کی روح ہے. اخلاص گیا تو چیزیں ختم, وزن ختم. آپ ایک چیز اگر نوٹ کریں, قرآن میں اللہ تعالی اعمال کے لیے وزن کا لفظ استعمال کرتے ہیں. وزن کا یعنی ان کا وزن کیا جائے گا, تعداد نہیں ہوگی. یعنی 20 ہیں کہ 30 ہیں کہ 100 ہیں, وزن کی بات ہوگی. اور حتیٰ کہ ایک وہ حدیث جس میں آتا ہے کہ 99 گناہ ہوں گے اور صرف ایک نیکی ہوگی, لا الہ الا اللہ, وہ سب پہ بھاری پڑے گی. کیوں؟ اس کا وزن زیادہ ہے. مثلا
ایک جاڑو میں کتنے تنکے ہوتے ہیں؟ آپ ایک طرف ایک جاڑو رکھیں جس کے اندر آپ لگا لیں تقریباً 50 یا 40 تنکے ہیں، وہ 40 ہو گئے، اور ایک پلڑے میں آپ رکھ دیجئے 1 2 3 اینٹیں. اب 40 اور 3 کا فرق تو ہے، لیکن وہ 3 40 سے بہت اوپر ہے. بعض اعمال جب ہم کرتے ہیں ان کے اندر اخلاص نہیں ہوتا نا، وہ تنکے کی مانند ہوتے ہیں، ان کا کوئی وزن ہی نہیں ہوتا، کوئی ان کے اندر جان ہی نہیں ہوتی، وہ سکی ہڈیوں کی طرح ہوتے ہیں. اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر بہت زیادہ اخلاص ہوتا ہے، وہ ایک بھی ہو تو اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جاتا ہے. تو اس کتاب کو پڑھنے کی اپنی یہ نیت رکھیں آخر تک خیر کے ساتھ کہ مجھے اپنے آپ کی نیت پہ اور اخلاص پہ کام کرنا ہے. اگر آپ کے اندر اخلاص ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ، آپ اکیلے ہی ہوں گے نا تو بھی آپ کے لیے کافی ہو جائے گا. اور اگر آپ کے اندر اخلاص نہیں اور آپ کی جگہ جگہ پہ ٹیمیں بنی ہوئی ہیں اور جگہ جگہ پہ آپ کی جو ہیں وہ برانچز کھلی ہوئی ہیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی رتی برابر بھی فائدہ نہیں. تو بہرحال اب امام رحمہ اللہ قرآن مجید سے آیات لے کے آئے ہیں. پہلے جیسے ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا کہ ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پہلے قرآن سے آیات لائیں گے پھر احادیث لائیں گے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، اور نہیں انہیں حکم دیا گیا، نہیں وہ حکم دیے گئے مگر یہ کہ وہ عبادت کریں اللہ کی مخلصین لہ الدین، خالص ہو کر اسی کے لیے، خالص کریں اسی کے لیے اپنے دین کو. حنفاء، یکسو ہو کر. حنیف کہتے ہیں تمام باطل قوتوں سے، معبودوں سے بیزار ہو کر اللہ کی طرف مائل ہونے والا، سب سے دور ہو کے اللہ کی طرف جانے والا، سب کو چھوڑ کر اللہ کو تھامنے والا. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کریں، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَ، اور یہی ہے مضبوط دین، یہ ہے اصل دین. سورۃ البینہ آیا 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو بہرحال یہ اخلاص ہے. آپ دیکھیں اخلاص کا حکم نماز سے بھی پہلے کا ہے. اور آج کل جو مسلمانوں کی پیچھے جانے کی وجہ وہ یہ ہے کہ ان کے اندر اخلاص نہیں ہے. کام شروع کر لیتے ہیں، کورس پہ کورس جوائن کیے ہوئے ہیں، اخلاص نہیں ہے. یہی وجہ وہ تھوڑی سی ہوا آتی ہے تنکے کی طرح تو خالی ہوتے ہیں اندر باہر سے، فوراً سے گر جاتے ہیں، صبر ہی نہیں پاتے. ہوا ان کو اڑائی پھرتی ہے، کبھی وہاں لے جاتی ہے کبھی وہاں پھینکتی ہے جا کے، ان کا کوئی وزن ہی نہیں ہوتا، وجود نہیں ہوتا. وقال اللہ تعالی ایضا فی سورۃ الحج آیت 87، لن ینال اللہ لحومها، یہ اللہ تعالی قربانیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو تم قربانی کرتے ہو نا تو ہرگز نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ کو لحومها، ان کا گوشت، کہ اس کے اندر سے کلو گوشت نکلا ہے یا من کے حساب سے نکلا ہے یا 100 من سے بھی اوپر جا رہا ہے. ولا دماؤها، اور نہ ان کا خون، کس کا خون زیادہ ہے کس جانور میں خون کم ہے. ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن اسے پہنچتا ہے تم سے تقوی. اور تقوی کہاں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہا ہونا، 3 مرتبہ فرمایا تقوی یہاں ہے، دل میں ہے، دل میں ہے. زبان سے تو آپ کسی انگریز کو بھی بولیں جو کافر ہے، وہ بھی آپ کو ایکٹنگ کر کے اچھی خاصی بتا دے گا کہ میں اللہ سے ڈر رہا ہوں. ایکٹنگ کرنے میں کیا، بولنے میں کیا، وہ تو لوگ بول لیتے ہیں، لوگ تو نقلی رو بھی لیتے ہیں. اصل یہ ہے تمہارے دل میں اللہ کا ڈر ہو. مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، میرے دل میں یہ خیال کیوں آیا، اللہ نے سن لیا، یا اللہ مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے، یا اللہ مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے. باجی نہیں سن رہی،
کوئی بات نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے مجھے میں اس وقت کیا کر رہی ہوں، یا اللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں اپنا حق ادا نہیں کر رہی. اللہ کو آپ سے آپ کا یہ کورس بھی نہیں جائے گا، تقویٰ جائے گا، حتیٰ کہ آپ کے عمل بھی نہیں، تقویٰ جائے گا. ان اعمال میں تقویٰ کتنا تھا، اخلاص کتنا تھا. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ آل عمران آیت 29 میں، قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ. کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بتا دیجئے، اگر تم چھپاؤ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، سینوں میں ہے، یا تم اسے ظاہر کرو، اللہ اسے جان لے گا، اللہ اسے جانتا ہے. ایک وہ ہے جو آپ ظاہر کرتے ہیں، جو میں آپ کو دیکھ رہی ہوں اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور ایک وہ ہے جو بالکل تخفو، خفی ہے، چھپا ہوا ہے، مخفی ہے، کوئی نہیں جانتا اسے، صرف اللہ جانتا ہے. تو اپنا وہ والا سائڈ بھی ذرا دیکھیں جو صرف اللہ کو نظر آتا ہے، وہ کیسا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ علی اعلان فرما رہے ہیں، میرے بندو جو چھپاؤ گے، جو ظاہر کرو گے، سب جانتا ہوں میں. تو آپ دیکھیں آپ کیا نیت لے کر کے آئے ہیں. یہاں پہ ہم نے پڑھ تو لیا، امام النووی رحمہ اللہ دن میں 12 کلاسز لیتے تھے، تعداد پوری نہیں کریں، ان کی طرح کا اخلاص لائیں. یہ چیزیں بھی آپ کو آہستہ آہستہ زندگی میں سمجھ آتی ہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوتی تھی کہ یا اللہ مجھ سے ویسے کام لیں جیسے آپ نے امام بخاری سے لیا، خیر سے. اچھا، جب میں یہ دعا بہت زیادہ میں نے اس کو کیا نا، ایک دن میں دعائیں کر رہی تھی، اچانک سے میرے دل میں آیا، اچھا تم ان کی طرح کا کام تو کر لو گی، ان کی طرح کا اخلاص کہاں سے لاؤ گی؟ اور اس سوال نے مجھے چپ کرا دیا. واللہ ان کی طرح کتاب لکھ دو، سارے کام کر لو، حتیٰ کہ بعض لوگ شادی بھی نہیں کرتے. جی امام بخاری نے نہیں کی تھی، انہوں نے نہیں کی تھی تو انہوں نے کیا کیا تھا، ذرا دیکھیں آپ اپنی اور ان کی روٹین دیکھیں. آپ تو بیٹھے موجے مار رہے ہیں کوارے ہو کے، لیکن انہوں نے موجے نہیں ماری، وقت برباد نہیں کیا. اگر اللہ کے لیے قربانی دی تو اللہ کے لیے سارا وقت لگایا. تو یہ نہ دیکھا کریں سلف صالحین نے اتنے بڑے بڑے کام کیے، یا اللہ مجھے بھی کرنا ہے، پھر آپ کی دعائیں بدل جاتی ہیں. یا اللہ مجھے ان کی طرح کا اخلاص دے، مجھے خالص کر لے، میری نیت کو بہترین کر دے. جو جو آپ اللہ کے قریب ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بھی سکھا دے گا آپ کو کیا مانگنا ہے. اب اس کے بعد آگے احادیث ہیں. حدیث نمبر 1، وعن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ. امیر المؤمنین ان کا لقب ہے، ابو حفص ان کی کنیت ہے، عمر ان کا نام ہے، اور خطاب ان کے والد کا نام ہے. عربی میں حتیٰ کہ ابھی بھی لوگوں کو ان کے بیٹے کے نام سے بلایا جاتا ہے. مثلا میرا نام خدیجہ، اور اگر بالفرض میری بیٹی ہے اور اس کا نام ہے ام ہانی یا ہانی، تو پھر مجھے لوگ کیسے بھی بلا سکتے ہیں، ام ہانی. یا اگر ورشہ ہے تو ام ورشہ. اس طریقے سے کوئی یعنی آپ کا نام لینے کی بجائے کہہ دے کہ ام فلاں، فلاں کی والدہ. اور مرد تو عربوں میں اپنی کنیت سے ہی مشہور ہوتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے کنیت. الخطاب بن نفیل بن عبد العزى بن ریاح بن عبد اللہ بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب بن لؤی ابن غالب القرشی العدوی رضی اللہ تعالی عنہ. اب یہ وہ سند ہے کہ جس سے ہم تک روایت آئی ہے.
ایک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، پھر اس کے بعد جتنوں نے سنتے گئے ان کا نام بیچ میں ایڈ ہوتا گیا. مثلا میں کہوں میں نے پہلی طالبہ سے سنا، پہلی طالبہ کہے میں نے دوسری سے سنا، دوسری کے میں نے وہ والی تیسری سے سنا، تو پھر تیسری سے لے کے مجھ تک یہ ایک سند بن گئی کہ بھائی اس 4-5 لوگوں سے یہ والی بات ہم تک پہنچی ہے، بیچ میں ایک بھی بندہ غائب نہیں. قال فرماتے ہیں سمیت میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقول، وہ فرما رہے تھے انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آپ دیکھیں حدیث میں بھی پہلی حدیث نیت پہ آ گئی، اور حتیٰ کہ بخاری میں بھی پہلی حدیث جو ہے وہ نیت کے اوپر ہے. اور نیت کے بارے میں عموماً ہمیں آدھی حدیث سنائی جاتی ہے، آگے آپ دیکھیں پوری حدیث ہے. وَإِنَّمَا، اور بے شک، لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی. یعنی کوئی بھی کام کرنے کے لیے کسی شخص کی جو نیت ہوگی اسے وہی ملے گا. میں قرآن پڑھ رہی ہوں تاکہ ہماری غریبی دور ہو تو غریبی دور ہو جائے گی. میں قرآن پڑھ رہی ہوں کہ اللہ مجھے اولاد دے، آپ کو مل جائے گی. میں قرآن پڑھ رہی ہوں کہ میں مشہور ہو جاؤں تو آپ کو مشہوری ملے گی. میں قرآن پڑھا رہی ہوں تاکہ میرے ارد گرد زیادہ لوگ ہوں، میرے فون میں زیادہ نمبر آ جائیں، میرے پاس مجھے جاننے والے زیادہ لوگ ہوں. ہو جائے گا، مل جائے گا. اللہ کا کام آپ جس مقصد کے لیے کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ دے دے گا جس کے لیے آپ نے کوشش کی. اللہ کسی کا حق نہیں رکھتا، معاذ اللہ، سب کو دے دیتا ہے. اگر کوئی ہدایت کے لیے کرنا چاہے گا اس کو ہدایت مل جائے گی، اگر کوئی اس لیے کرنا چاہے گا کہ میں اللہ کے قریب ہوں اس کو قرب مل جائے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، جو بھی اس نے نیت کی اس کو مل جائے گا. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ، تو کوئی ایسا شخص جس نے ہجرت کی الی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے لیے. اب اس میں کیا ہے، ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ہجرت یہ بھی ہے ایک جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ پہ جانا. کس لیے؟ کہ یہاں پہ مجھے اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرنے دیا جا رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو نہیں کرنے دیا جا رہا تھا. اگر بہت سیریس میٹر ہے، جیسے مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی. اس کے علاوہ گناہ چھوڑنا، اپنی کوئی خواہش چھوڑنا، دنیا چھوڑ کے، دنیا کے کام چھوڑ کے اللہ کو وقت دینا، دنیا کو پیچھے کر کے اللہ کے لیے کوئی کام کرنا، یہ ہجرت ہے. ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک ماحول سے دوسرے ماحول میں، ایک عمل سے دوسرے عمل میں، یہ ہے ہجرت. تو جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرے گا، اب رسول کے لیے یہ مراد نہیں ہے کہ معاذاللہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ کام کریں، یعنی اس کی نیت ہو کہ مجھے سنت پہ عمل کرنا ہے. اور خاص طور سے اس دور کی بات ہے جس میں مسلمانوں کو ہجرت کے لیے کہا گیا تھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں. فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس کی ہجرت اللہ کے لیے ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا، پہلا تو وہ تھا جس کی نیت اچھی، اسے تو وہ مل گیا. اب جو کوئی ہجرت کرے گا دنیا کے لیے، یُصِیبُهَا، وہ اسے پا لے گا. مثلا ہم باہر کے ملک جانا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے بچے اچھی تعلیم لیں، ٹھیک ہے، آپ کے بچے پڑھ لیں گے، اچھا، میں اس لیے باہر جانا چاہتا ہوں تاکہ میں پیسہ کماؤں، ٹھیک ہے، آپ کو پیسہ مل جائے گا. میں اس لیے باہر جانا چاہتا ہوں تاکہ وہاں جا کے اس ماحول میں رہوں، ٹھیک ہے، آپ کو مل جائے گا. میں اس لیے یہ کام کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہاں جا کر مجھے شہرت ملے، ٹھیک ہے، مل جائے گا. میں یہ کام اس لیے کرنا چاہتی ہوں تاکہ میری تعریف ہو، مجھے ذرا اونچے لیول پہ لے جایا جائے، میں ذرا عہدے والی بن جاؤں، ٹھیک ہے، آپ کو مل جائے گی. جس کام کے لیے آپ نیت کریں گے آپ کو مل جائے گی. او امرأۃ، یا کسی عورت کے لیے، ینکحھا، تو اس کا اس سے نکاح ہو جائے گا. کتنی نیتیں ہو گئیں؟
ایک اللہ کے لیے خالصتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، دوسرا دنیا کے لیے، تیسرا عورت کے لیے. فلاں ملک کی خواتین بہت خوبصورت ہیں، لہذا مجھے ان سے بیاہ شادی کرنی ہے. تو ٹھیک ہے، آپ وہاں جائیں گے، آپ کو وہ والی عورتیں مل جائیں گی. اور حتیٰ کہ آج کل کچھ لڑکیاں، زیادہ تر جو ناول پڑھتی ہیں، ہم ترکی اس لیے جانا چاہتے ہیں، پتہ نہیں وہاں پہ ان کا کون رہتا ہے، کوئی تھا ان کا ناول والیوں کا. ہم کوریا اس لیے جانا چاہتے ہیں کیونکہ وہاں کے لڑکے خوبصورت ہیں، لہٰذا ہم وہاں جا کے شادی کریں. تو آپ جس بھی نیت کے ساتھ ادھر ادھر ہوں گے، آپ کو وہ سارا کچھ مل جائے گا. یعنی آپ کوشش کر رہے ہیں نا کسی چیز کو پانے کی، تو اللہ آپ کو دے دے گا وہ چیز. اب آپ دیکھیں آپ کس لیے کرتے ہیں. اچھا مجھے فلاں ادارے میں جانا ہے، سنا ہے وہاں پہ رشتے کرواتے ہیں تو مجھے اچھا رشتہ مل جائے گا. اللہ اکبر. مجھے مصر اس لیے جانا ہے کیونکہ مجھے وہاں کے کسی قاری سے شادی کرنی ہے. یہ باتیں ہنسنے والی بالکل نہیں ہیں. یہ باتیں ایسی ہیں، قیامت کے دن اللہ نہ کرے اگر کسی کو ان کی وجہ سے خسارہ پہنچا، وہ روئے گا، چیخے گا، چلائے گا، برباد کر دیا میں نے خود کو. فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کے لیے اس نے نیت کی. متفق علی صحتہ، اتفاق کیا گیا ہے اس کی صحت پر. رواہ امام المحدثین، روایت کیا ہے اس کو محدثین کے امام ابو عبداللہ، یہ جنہوں نے صحیح البخاری لکھی ہے ان کا لقب ہے امام المحدثین. محدثین کے امام ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے. محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ الجعفی البخاری. ایک تو امام بخاری جن کا اصل نام محمد بن اسماعیل ہے، و ابو الحسین، اور ابو الحسین یہ کن کا لقب ہے، کن کی کنیت ہے؟ جنہوں نے صحیح المسلم لکھی. صحیح بخاری لکھنے والے کی کنیت ہے ابو عبداللہ، اور جنہوں نے صحیح مسلم لکھی ان کی کنیت ہے ابو الحسین، اور ان کا نام ہے مسلم بن حجاج بن مسلم القشیری النیسابوری رضی اللہ تعالی عنہما فی صحیحہما اللذین ہما اصح الکتب المصنفہ. یعنی ان لوگوں کی کتاب میں ہے، یہ دونوں کتابیں قرآن مجید کے بعد کتب احادیث میں سب سے زیادہ صحیح کتابیں ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ کتابیں جو ان دونوں محدثین نے لکھی ہیں یہ سب سے زیادہ اللہ کے کلام کے بعد صحیح ترین کتابیں، اوتھینٹک کتابیں، تو ان میں یہ والی حدیث موجود ہے. تو بہرحال اس حدیث سے ہمیں اپنی نیت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ نیت کتنی زیادہ اہم ہے. اگر آج ہم یہاں اللہ کے لیے بیٹھے ہیں تو کل کو کوئی اور ہوگا خیر سے کہ جو اس کام کو آگے پہنچائے گا، اور اگر آج ہم اپنی ذات کے لیے بیٹھے ہیں تو کل کو کوئی نہیں ہوگا جو ہمارے لیے بیٹھا ہو، کیونکہ اللہ کے لیے ہر دور میں ورکرز اویلیبل ہیں. آپ جیسے ہی ختم ہوئے آپ کا سارا کام ختم ہو گیا، آپ کے لیے کوئی ورکر نہیں ہوگا بعد میں، کوئی عمال جو آپ کے لیے آ کے کام کریں. عمال بھی ورکرز کو کہتے ہیں عربک میں. اس حدیث کے راوی ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. اسلام کے دوسرے خلیفہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں. عشرہ مبشرہ یعنی وہ 10 صحابی جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں یہ خوشخبری دی تھی کہ تمہیں جنت ملے گی انشاءاللہ. نہایت عادل، بہادر اور مضبوط حکمران ہیں. 13 ہجری میں خلافت سنبھالی اور 23 ہجری میں شہید ہوئے. ان کا لقب فاروق تھا کیونکہ یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والے تھے. جب یہ باطل کی طرف تھے یعنی اسلام سے پہلے تو رج کے کفر کا ساتھ دیا، لیکن جیسے ہی یہ اسلام کی طرف آئے تو پھر انہوں نے اسلام کے لیے اپنی جان بھی لگا دی، اور ان لوگوں کی بھی سخت پکڑ کی کہ جو قرآن مجید کو یا حدیث کے خلاف جایا کرتے تھے. عدل اور انصاف کا اعلیٰ نمونہ تھے، بہترین طریقے سے انصاف کرنے والے تھے.
انہوں نے ہی بہترین جو نظام ہے وہ قائم کیے، مثلا پولیس، عدالت، بیت المال، ان سب کا نظام انہوں نے قائم کیا۔ شجاعت اور مضبوط ایمان والے تھے، قرآن مجید سے ان کا گہرا تعلق تھا، روب والے تھے، لیکن ایک مرتبہ کسی نے کہا عمر اللہ سے ڈریے، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا گال زمین کے ساتھ لگانے لگے اور فرمانے لگے کہ ہاں عمر کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، عمر اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس قدر ان کے ساتھ تقویٰ تھا۔ اور اگر ہمیں کوئی کہے کہ تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہم اس کا گلا پکڑ لیتے ہیں۔ تمہاری اتنی جرت کہ تم مجھے یہ بات کہو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تو بہرحال یہ ان کا مختصر سا تعارف تھا، تاریخ وغیرہ میں نہیں جاتے۔ وعن ام المؤمنین، ام المؤمنین یہ کس کا لقب ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ ام عبداللہ کنیت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت کہتی ہیں، قال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یغزو حملہ آور ہوگا، جیش الکعبہ ایک لشکر کعبہ پر، یعنی حملہ کرے گا، یہ قرب قیامت کی بات ہے۔ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ تو جب وہ پہنچیں گے ہموار زمین پر، بیدا کے مقام پر، یخسف بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ تو ان کے پہلے اور اگلے سب دنسا دیے جائیں گے۔ قالت فرماتی ہیں، قلت میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیف یخسف بأولہم وآخرہم ان کے پہلے اور ان کے بعد والے، ان کے نیک یا ان کے بد کس طریقے سے دنسائے جائیں گے، کیوں دنسائے جائیں گے؟ وفیہم اسواقہم حالانکہ ان میں عام اور خاص سارے لوگ ہوں گے، یعنی نیک اور بد سارے لوگ ہوں گے۔ وَمَن لَيْسَ مِنْهُمْ اور وہ بھی جو ان میں سے نہیں ہیں، ایک تو عام لوگ اور ایک جو اچھی نیت والے ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے ایک جو لشکر ہے نا ان قریب وہ کعبے پہ حملے کے لیے آئے گا، جب وہ بیدا کے مقام پہ پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، ان کے اول آخر سب کو دنسا دیں گے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت سمجھدار ہے ماشاءاللہ، ایک ایک جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیوں، اس کی کیا ریزن ہے؟ اب یہاں بھی انہوں نے یہ نہیں پوچھا کیسے دنسائیں گے، کہا ان میں تو پھر نیک بھی ہوں گے اور برے لوگ بھی ہوں گے، یعنی سب کو کیوں دنسایا جائے گا؟ قال فرمایا، یخسف بأولہم وآخرہم ان کے اول اور آخر سب دنسائے جائیں گے۔ ثم یبعثون علی نیاتہم پھر وہ اٹھائے جائیں گے اپنی نیتوں پر۔ یعنی اس وقت تو وہ سب کے سب دنسا دیے جائیں گے۔ اس کی مثال آپ یوں بھی لیں، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، اگر مثلا کسی علاقے پر سیلاب آتے ہیں، زلزلہ آتے ہیں، قدرتی آفات آتی ہیں، سب کے سب اس میں مارے جاتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں اور گناہگار بھی ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی گناہگار بچ جائے اور نیک بیچارہ فوت ہو جائے۔ تو یہ کیا ہے؟ یعنی دنیا میں جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے، خاص طور سے کوئی قدرتی آفت آتی ہے، وہ اکٹھی آتی ہے، ثم یبعثون علی نیاتہم لیکن قیامت کے دن تمام لوگ اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے۔ یعنی ہو سکتا ہے کوئی نیک شخص ہو تو وہ اپنی نیکی کی وجہ سے اچھے حال میں اٹھایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی لوگ پھر دوبارہ اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے، جیسے ان کی نیتیں تھیں وہ اللہ کے لیے کام کرتے رہے یا لوگوں کے لیے کام کرتے رہے۔
متفق علیہ، بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. ھذا لفظ البخاری، یہ روایت بخاری میں ہے. تو بہرحال اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر بالفرض کوئی شخص قدرتی آفت میں بھی ہلاک ہو جائے تو ہمیں یہ فتویٰ نہیں لگانا چاہیے یہ برا تھا، دیکھو فلاں علاقے پہ عذاب آ رہا ہے، استغفر اللہ، فلاں جگہ پہ بادل پھٹا تھا، استغفر اللہ، پتہ نہیں لوگوں نے کتنے کو گناہ کیے. آپ اپنے اوپر دھیان دیں. سنیں، ایک میری نصیحت ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی بھی ظاہری لحاظ سے لوگوں کو جج نہ کریں. اس کی جان کیسے نکلی تھی، اللہ تعالیٰ سب کا خاتمہ خیر پہ کرے. اس کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، اس سے خوشبو آ رہی تھی یا نہیں آ رہی تھی، یہ سب میرے اور آپ کے کام نہیں ہے، یہ اللہ کے کام ہے. اس لحاظ سے ججمنٹل نہیں بنے، اور اگر کوئی بن جائے تو اللہ سے ڈریں. اللہ سے بہت ڈرنا چاہیے، کیونکہ انسان کسی بھی حالت میں دنیا سے گیا، یبعثون علی نیاتہم، اپنی نیت پہ وہ اٹھایا جائے گا. لہٰذا آپ اپنی فکر کیجئے. یہاں پر بات ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، علم اور فہم میں ممتاز، صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی اور امت کی معلمہ ہیں، بہت سی احادیث کی راویہ ہیں. معصوم اتنی تھیں کہ آٹا گوندا ہوتا تو پاس سو جاتی، اور بکری آتی تو وہ آ کے وہ کھا جاتی. اور عقل مند اور فہم اتنا تھا ان کے پاس ماشاءاللہ. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہتے ہیں کہ جب بھی ہم ان کے پاس جاتے کوئی بھی مسئلہ لے کے، کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہم ایسے ہی واپس لوٹیں، جواب لے کے آتے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہوئی تو بتایا جاتا ہے کہ ان کی عمر تقریباً 18 سال تھی جب یہ بیوہ ہوئی. اور آج کی ذرا 18 سال کی لڑکی کو دیکھیں، کہتی ہیں ہم بچے ہیں، ہم ابھی چھوٹے ہیں، ہمیں کچھ نہیں آتا. کیوں بھائی، میں تو 18 سال کی پوری ایک عورت سمجھوں گی ایسی لڑکی کو. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سیکھیں، ہمیں بھی کام کرنا ہے، ان کا مرتبہ ہے، کام ہم کر سکتے ہیں نا، کرنا بھی چاہیے ہمیں. 2000 سے زائد احادیث انہوں نے روایت کی. اللہ اکبر. یہاں کوئی بیوہ ہو جائے تو یہاں اس کو ٹینشن ہوتی ہے میں دوبارہ شادی کروں، یا اس کو پچھلا والا غم بھی نہیں بھولتا، ساری زندگی اسی غم میں بیٹھی رہتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی محبت تو نہیں ہوگی نا آپ کو جتنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی. پتہ سنیں فرق کیا ہے. آپ کو کسی انسان سے اگر محبت ہے تو آپ کو اس کے مشن سے اس سے بھی زیادہ محبت ہو. اصل محبت یہ نہیں آپ کہہ دیں باجی آپ سے بڑا پیار ہے، لیکن کام کی باری آئے تو سب بھاگ جائیں. جس کو آپ سے محبت ہوتی ہے وہ آپ کے مشن میں آپ کا ساتھ دیتا ہے. اگر آپ کے پاس ایک بھی ایسا شخص ہے تو الحمدللہ آپ خوش نصیب ہیں کہ کوئی ایسا ہے آپ کے پاس جو آپ سے تو محبت کرتا ہے لیکن آپ کے مشن سے اس سے بھی زیادہ اس کو محبت ہے. کہ وہ کہتا ہے میں آپ کا مشن کبھی نہیں رکنے دوں گا، خیر سے میں آپ کے ساتھ آپ کے مشن میں مددگار ہوں. تو ایسے لوگ ڈھونڈیے. کچھ لوگ آپ کے پاس آئیں گے وہ صرف سیکھیں گے اور چلے جائیں گے، کچھ لوگ آپ کے پاس ایک فائدہ لینے آئیں گے وہ لیں گے اور چلے جائیں گے. ایسے لوگ ڈھونڈیں جو آپ کے بڑے مقصد میں آپ کے ساتھ دیں. اور یہ آسان نہیں ہے، چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی لیکن ان کے مقصد سے بھی تھی، اس لیے وہ آگے دین کا کام کرتی گئی. اللہ تعالیٰ نے ان کی برات میں سورہ النور کی آیات نازل کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے انتہا محبت کرتے سب سے زیادہ، اور کہتے یا اللہ عائشہ کے معاملے میں میری پکڑ نہ کرنا، یعنی میرے دل میں جس کا مجھ پہ اختیار نہیں ہے میرے پاس، ایسے معاملے میں میری پکڑ نہ کرنا، مجھ سے سوال نہ کرنا، کیونکہ میں نے ظاہراً انصاف کیا.
اور بعض لوگ ایسے ہو سکتے ہیں آپ کی زندگی میں، آپ ظاہراً سب کے ساتھ ایک جیسے رہتے ہیں، لیکن کوئی ایک ہو سکتا ہے جس کے ساتھ آپ کو زیادہ محبت ہو. ظاہری لحاظ سے آپ انصاف کریں. عورتوں کے مسائل میں سب سے بڑا علمی ذخیرہ ان کے ذریعے ہم تک آیا. عورتوں کے جو مسائل ہیں، حیض کے ہوں، نفاس کے ہوں، یا حتیٰ کہ جو ازدواجی زندگی کے مسائل ہیں یعنی شادی شدہ زندگی کے، اس میں بھی کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ روایات آئی ہیں ہم تک. تو کیا ابھی کی لوگوں میں سے کوئی لڑکی ایسی نہیں ہو سکتی کہ جو چند احادیث ہی لوگوں تک پہنچا دے؟ تو ہمیں بھی یہ کام کرنا آنا چاہیے. اور خاص طور سے وہ ام المؤمنین ہے، مومنین کی ماں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان کا ساتھ پائیں آخرت میں، تو ان کی طرح کے کام بھی کریں، فالو کریں. تو بہرحال یہ تھا ان کا مختصر سا تعارف. اللہ رحم کرے جن استاذہ سے میں نے یہ کتاب پڑھی تھی ریاض الصالحین، ان کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بے انتہا محبت تھی. اتنی تھی کہ ان کو دیکھ دیکھ کے تب میں اتنا جانتی نہیں تھی ان کے بارے میں، لیکن الحمدللہ مجھے ان سے محبت ہو گئی. چھوٹے بھی تھے کچھ، تو اس وجہ سے اتنی سمجھ نہیں تھی، لیکن جوں جوں ان کے بارے میں پڑھا، الحمدللہ واقعی میں آپ کو ایسی فیلنگ آتی ہے کہ انہوں نے حق ادا کر دیا. ایسے مسائل ہم تک پہنچائے کہ جو ہمیں شاید کوئی اور نہ بتا سکتا. تو بہرحال ہمیں اپنی نیت پہ کام کرنا ہے، اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے اندر جو جو صفات تھیں ان کو اپنانے کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ خیر سے ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. بارک اللہ فیک.